سو جاؤ، الارم لگانے کے ساتھ اٹھو، وہ جو اٹھنا دشواری ہے اس پہ اجر لکھا ہے۔ وہ جو اٹھنے میں دشواری ہوگی، تھوڑی سی نیند کر کے جو کوفت پیدا ہوگی، جو تنگی سی پیدا ہوگی، اس پر تو اللہ کی طرف سے انعامات شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ سوئی نہیں، جاگے رہے، تو اس میں کون سی دشواری ہے؟ جو حدیث پاک میں آتا ہے، نرم نرم بستروں کو چھوڑتے ہیں، نیندوں کو قربان کرتے ہیں، مشقت اختیار کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اور جو نیند کو قربان کر کے نیند آنکھوں پر تیزی سے آئی ہوتی ہے، زبردستی آنکھوں کو مل مل کے اٹھ رہے ہوتے ہیں، جسم ساتھ نہیں دیتا، بستر چھوڑنے کو نہیں چھوڑا جا رہا ہوتا ہے، جسم کہتا ہے سو جا، انسان کا نفس کہتا ہے سو جا، آنکھیں نہیں کھل رہی ہوتی، اسی پر تو اللہ کی طرف سے اجر شروع ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک رات کو سونے کا اہتمام رکھنا رمضان میں، اور پھر صبح اٹھ گئے، اپنا وضو شضو کیا، وضو کرنے کے بعد نفل میں لگ گئے، نفلوں میں لگ گئے، نفل پڑھتے رہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنی زندگی کے سوال رکھے، یا اللہ میری زندگی میں یہ مصیبت، میری زندگی میں یہ تکلیف، میری زندگی میں یہ غم، میری زندگی میں یہ دکھ، یا اللہ میرا خاندان اجڑتا جا رہا ہے، یا اللہ میرا گھر اجڑتا چلا جا رہا ہے، یا اللہ میں تو دین سے دور ہوتا جا رہا ہوں، یا اللہ دین کا مزہ نہیں آ رہا، نماز پڑھنے کے اندر جو حلاوت ہے وہ مجھے محسوس نہیں ہو رہی، یا اللہ مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ مجھے قرآن کو پکڑنے والا بنا دے، قرآن کو دیکھنے والا بنا دے، یا اللہ میری زبان کو لگام دے دے، میری زبان سے ہر وقت گالیاں نکلتی ہے، ہر وقت جھوٹ نکلتا ہے، یا اللہ میری زبان سے ہر وقت ایسی بات نکلتی ہے، لوگوں کو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یا اللہ میرے کانوں کی حفاظت فرما دے۔ یہ 30 دن 29 دن اللہ کے سامنے رونا دھونا شروع کرو، یہی انقلاب ہے زندگی کے بدلنے کے فیصلے۔ ایک رات کو سونا، اس کو لازم پکڑو۔ ہاں، حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اٹھتے نہیں ہیں، ان کی نیند بڑی پکی ہوتی ہے، ان کی سحری چلی جائے گی، ان کی نماز چلی جائے گی، ہے اللہ نے ہر طرح کے لوگ پیدا کیے رکھے، اللہ کا نظام ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ میں اٹھ سکتا ہوں تو ساری دنیا اٹھ سکتی ہے، آپ اٹھ سکتے ہیں تو ساری دنیا اٹھ سکتی ہے، آپ نفس پہ پیر رکھ سکتے تو ساری دنیا رکھ سکتی ہے، ایسا نہیں، بلکہ ایک اللہ نے نظام رکھا ہوا ہے۔ کوئی نیند کا بہت بھوکا ہوتا ہے، کوئی کھانے کا بڑا بھوکا، سا مطلب یہ ہے کہ وہ کم از کم 5-6 روٹی نہ کھائے تو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے روٹی کھائی ہے۔ ہر ایک کا اپنا اپنا نظام ہے، اللہ نے نظام رکھا ہو۔ ہاں، 2 چیزیں ایسی ہیں جتنی بڑھاؤ بڑھتی ہیں، جتنی گھٹاؤ گھٹ جاتی ہیں، جس میں سے ایک کھانا ہے اور نمبر 2 نیند ہے۔ آپ نیند کو جتنا مرضی بڑھائیں، یہاں تک کہ 23 گھنٹوں کی بھی عادت رکھیں نا تو 23 گھنٹے وہ روزانہ آپ سوئیں گے، اور اسی طرح جتنی مرضی روٹی کی بھوک بناتے چلے جائیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں روٹی زیادہ کھایا کر طاقت آسی، روٹی نال طاقت نہیں ہے، طاقت اللہ کے خزانے سے ہے، یہ ذہن میں رکھنا۔ روٹیوں میں طاقت نہیں ہے، پھلوں میں طاقت نہیں ہے، کسی چیز میں طاقت نہیں ہے، طاقت اللہ کے خزانے سے آتی ہے۔ ہاں، جو بھی چیز آپ کھائیں سنت کے مطابق کھائیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھائیں، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اور یہ پڑھتے ہوئے کھانا کھایا جائے، کوئی بھی چیز کھایا جائے اللہ اس کو شفا کا سبب بنا دیتا ہے، بیماری کی دور کرنے کا سبب بنا دیتا ہے، تقویت کا سبب بنا دیتا ہے، اللہ اس کو غذا بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نور کا سبب بنا دیتا ہے، رحمت کا سبب بنا دیتا ہے۔ کھانا کھانا ہے بابا، یہ کھانا اگر نور بن کر جائے گا، یہی کھانا رحمت بن کر جائے گا۔ یاد رکھنا، دین پہ چلنا آسان ہے، سنت کے مطابق زندگی بسر کرنا آسان ہے، اگر یہی کھانا شر بن کے چلا گیا تو اللہ معاف فرمائے سنت کے خلاف زندگی بسر کرنا آسان بن جائے گا۔ نمبر 1، رمضان مبارک میں رات کو سونے کی عادت، پوری رات جاگے نہ رہے۔ ہاں، حتیٰ کہ اب سنیے، نبی علیہ السلام اپنے گھر میں جاتے اور تاک راتوں میں گھر والوں کو جگاتے تھے، تاک راتوں میں 21ویں ہو گئی، 23ویں ہو گئی،
25ਵੀं होगी, 27ਵੀं होगी, 29ਵੀं होगी। इन 5 रातों में जगराता, इन 5 रातों में जागना है। अब पहले आदत बनती चली गई, अब आदत टूटेगी, नफ पे जोर लगेगा। अब एक आदमी की आदत है रात को जब तक न सोए सुकून नहीं मिलता, अब वो आदत टूट रही है और एक दिन सोना और एक दिन नहीं सोना। अब ये दुश्वारी होती क्यों? 3 दिन तक एक काम किया जाए तो आदत बन जाती है। शरीयत आदत नहीं बनने दे रही। शरीयत कह रही है 20वें को सो जाओ, 21वें को जाग जाओ, 22वें को सो जाओ, 23वें को जाग जाओ, 24वें को सो जाओ, 25वीं को जाग जाओ, 26वीं को सो जाओ, 27वीं में जाग जाओ, 28वीं में सो जाओ, 29वीं में जाग जाओ। ये है, अब आदत नहीं बन रही, अब नफ्स पे पैर रखना पड़ रहा है, अब दुश्वारी हो रही है, अब बिस्तरा छोड़ना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल पे अजर मिल रहा है। सहरी आखिरी वक्त में किया जाए। आखिरी का मतलब यह नहीं कि आजान हो रही हम खाना खा रहे हैं। बाबा मैंने पहले भी कह दिया, अजान का ताल्लुक रोजा बंद करने से नहीं है। अजान 11 महीने अजानें हो रही हैं। फजर की अजानें 11 महीने हो रही हैं, सिर्फ रमजान में नहीं होती। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारी सुन्नतों में से फजर की सुन्नत जल्दी पढ़ते थे और उन सुन्नतों में क्या पढ़ते थे? पहली रकात में कुल या अय्युल काफिरून, दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, फिर उसके बाद इशराक तक जागे रहे। जो इंसान यानी सूरज तुलू होने से पहले सो जाता है, ये मकरूह वक्त है। फरिश्ता रिज़्क ले के फिर रहा होता है। जो लोग सोए होते हैं उनको उनका रिज़्क तो दे दिया जाता है, बरकत नहीं दी जाती। रिज़्क की बरकत नहीं दी जाती, रिज़्क दिया जाता है, क्योंकि अल्लाह के जिम्मे है। अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया हुआ रिज़्क अल्लाह ने अपने जिम्मे लिया। माने या ना माने, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, रोजाना की बुनियाद में सुबह के वक्त फरिश्ते सारों को रिज़्क तकसीम कर देते हैं। जो लोग जागे होते हैं और जिक्र और अस्कार में लगे होते हैं, नेक आमाल में लगे होते हैं या दीन की सोच में लगे होते हैं, उनको साथ बरकत दे देते हैं। और जो सोए हुए होते हैं, गाफिल होते हैं, उनको सिर्फ रिज़्क दिया जाता है, बरकत नहीं दी जाती। इशराक तक जागने की आदत है, फिर इशराक के बाद सो जाएं। रोजे में ज्यादा सोना मकरूह लिखा हुआ है। रोजे में ज्यादा सोना रोजा मकरूह हो जाता है। ज्यादा बोलने से रोजा मकरूह हो जाता है, गीबत करने से मकरूह हो जाता है। बस सहरी कर ली, बस इशाक तक जागे, फिर सोए पड़े रहे। ओ जी जोर की नमाज किधर 2 बजे, किधर 2:15, किधर 1:30 बजे, बस उससे पहले जाके आके नमाज। एक तो नमाज तकबीर ऊला के साथ पढ़े। हदीस पाक में आता है जिसने 40 दिन तकबीर ऊला के साथ नमाज पढ़ ली। तकबीर ऊला किसे कहते हैं? जब इमाम कहता है अल्लाहु अकबर, ये पहली तकबीर में अल्लाहु अकबर शामिल हो गया, यानी रुकू में जाने से पहले ये शामिल हो गया, ये तकबीर ऊला में शामिल हो गया है। अब 40 दिन 5-6 नमाजें इस तरह पढ़ ली। हदीस पाक में आता है उसको 2 परवाने मिलते हैं। एक जहन्नम से छुटकारे का परवाना, दूसरा निफाक से बरी होने का परवाना दे दिया जाता है। 40 दिन मुसलसल हमने 40 दिन, हमारे बुजुर्गों की तरतीब ये थी, बाज बुजुर्ग 10 दिन पहले शुरू कर देते थे, बाज बुजुर्ग 10 दिन बाद तक रखते थे। क्यों? हर एक की अपनी अपनी तरतीब थी, दोनों तरतीबें हैं। तो रमजान से शुरू करें और फिर रमजान के बाद 10 दिन तक इसको रखें। 40 दिन मुसलसल, यानी 5-6 नमाजें हमारे तकबीर ऊला के साथ हो जाएं, अल्लाह ताला हमें 2 परवाने देगा। और फिर शवाल के 6 रोजे हैं, शवाल के 6 रोजे वो 10 दिन उनके साथ करके, यानी वो तरतीब अपनी पूरी कर देते थे। एक रमजान में रोजा रख के ज्यादा सोना नहीं है, ज्यादा सोना मकरूह है। पूरी रात जागना नहीं है, पूरी रात जागना ये ठीक नहीं है। हत्ता के ताक रातों में 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं, ये 5 रातें जागनी है।
اب یہ بحث ہمارے ہاں شروع ہو جاتی ہے، او جی ایک روزہ کھا لیا، ایک خدا کے بندو چھوڑو ان چیزوں کو، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس بحث میں پڑھنا گناہ ہے، اس کو انتشار کہتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو بھی بندہ انتشار کے لیے کوشش کرتا ہے، انتشار کی کوئی بھی بات کرتا ہے جس سے امت کے اندر توڑ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہ وہ جی چاند دن یہ 2 دیہڑے کا چلنا ہے، یہ 13 دیہڑے کا چلنا ہے، ایک روزہ کھا لیتا ہے، ایک روزہ پہلے ہو گیا، سعودیہ میں ایسے ہو گیا، ادھر یہ ہو گیا۔ بابا جو چیز ہمارے ذمہ وہ ہمارے ذمہ، بس ختم۔ جو چیزیں وقت حکومت کے ذمہ وہ ان کے ذمہ، وہ گناہ ان کے سپرد، ہمارے سپرد نہیں ہے۔ چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، چاند کی بھی پیدائش ہوتی ہے جیسے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے چاند بھی پیدا ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہوئے بعض بچے کمزور لاغر پیدا ہوتے ہیں، 7 دن کے بعد بھی ایسا لگتا ہے جیسے آج پیدا ہوا، اتنے لاغر، اتنے کمزور۔ اسی طرح بعض بچے پہلے دن اتنے فربا، اتنے موٹے پیدا ہو جاتے ہیں، لگتا ہے 7ویں دیہڑے دا، 10ویں دیہڑے دا، یہ کتنے دیہڑے ہو گئے، یہ آج پیدا ہویا، نہ کرو جی ماشاءاللہ بڑا صحت مند ہے جی، بڑا صحت مند ہے۔ آپ نے بعض بچوں کو دیکھا ہوگا 5 سال کا، 4 سال کا، وہ جی 15 سال کا، نہیں جی یہ تو 5 سال، نہ کرو جی ماشاءاللہ بڑا قد کاٹ، بڑا صحت مند، بڑا فربا۔ اسی طرح فرمایا چاند کی پیدائش بھی کبھی کمزوری میں پیدا ہوتی ہے، اتنی باریک داریاں سی ہوتی ہے، دوربین میں بھی نظر نہیں آتا۔ بعض مرتبہ چاند ایسا پیدا ہوتا ہے اتنا فربا کہ انسان کی آنکھ بھی دیکھ لیتی ہیں، دوربین کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے آتا ہے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرو، بڑا اجر ملتا ہے۔ چاند کو جب دیکھو، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ جب بھی چاند کو دیکھو یہ دعا پڑھا کرو، چاند کو دیکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ فرمایا عربی تاریخ یاد کرنا فرض کفایہ ہے، عربی تاریخ یاد کرنا فرض کفایہ ہے۔ جیسے جنازے کے اندر یہاں سے پشاور جاتے ہیں، یہاں سے کراچی جاتے ہیں، یہاں سے لاہور جاتے ہیں، کیوں مولوی صاحب فرض کفایہ ہے نا جی؟ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو اسلامی تاریخ یاد کرنا بھی تو فرض کفایہ ہے، یہ بھی تو دین کا حصہ ہے۔ یہاں سے پشاور جاتا ہے اتنا کرایہ لگا کر، کبھی مولوی صاحب کو بھی فون کیا چاند کی کیا تاریخ ہے؟ میں تو آج تک فون نہیں کیا، مجھے تو کسی نے فون نہیں کیا چاند کی کیا تاریخ ہے۔ ہاں اللہ اس شخص نے فون کیا جس کو وظیفہ کسی نے دیا تھا کہ جڑی ملتی کس طرح ہے۔ ہاں مجھے فون کیا، میں نے کیوں جی؟ او جی مجھے ایک پیر صاحب نے، ایک بزرگ نے وظیفہ دیا، انہوں نے کہا یہ چاند کی 13 تاریخ سے۔ میں نے کہا کس چیز کا وظیفہ؟ اور چھوکری، ادھر پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہمارے کراچی میں چھوکری، سندھ کے ایریے میں سارے چھوکری کہتے ہیں۔ او جی بس کڑی مل جاوے نا جی۔ عورت کی خاطر کیا کچھ، کبھی اللہ کو پانے کے لیے بھی کوشش کی ہے؟ کبھی اللہ کو پانے کے لیے بھی کوشش کی؟ میں غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے عورت کو مانگو، اللہ سے مانگو، یہ ایمان کے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، حلال طریقے سے ہو بالکل ٹھیک ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے، لیکن اللہ کو کیوں نہیں پاتا؟ جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں وہ عورت آ کے کیا کر لے گی؟ زیادہ زیادہ کپڑے دھو لے گی، زیادہ زیادہ کھانا بنا لے گی، زیادہ سے زیادہ خدمت کر لے گی۔ جس رب نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے اس کو پانا نہیں ہے؟ آج تک کسی نے مجھے نہیں کہا اللہ کو کیسے پالوں، اللہ کو کیسے پالوں۔ آج تک ہمارے دلوں میں کبھی گناہ کرتے ہوئے دل لرزتا نہیں ہے، گناہ کر لیا شاید اسی وقت میں مر جاؤں، اللہ کے ہاں کیا جواب دوں گا؟ بابا اللہ کو پانے کی کوشش کرو۔ اللہ کو کیسے پایا جاتا ہے، اللہ کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ دودھ کی دکان سے دودھ تو خریدنے کی کوشش کی، کپڑے کی دکان سے کپڑا
لینے کی کوشش کی، کبھی اللہ والوں کے پاس جا کر یہ کہا ہمارے اوپر کوئی توجہ دو، ہمیں بھی کوئی ایسا نسخہ دو کہ ہمیں بھی ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ ہم بھی مولویوں کے تعویذ 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 تعویذ، ہم نے اللہ والوں کو مولویوں کو تعویذ کے لیے رکھ دیا۔ غلط نہیں ہے، لیکن بابا مقصود تعویذ نہیں ہے، مقصود اللہ ہے، مقصود اللہ ہے۔ جب اللہ مل گیا سارے مسئلے حل ہو گئے۔ تعویذ سے بات یاد آئی، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک مرید آیا، کہتا حضرت مجھے تعویذ دے دو۔ کس چیز کا تعویذ ہوں؟ او جی مجھے پتہ نہیں خالہ کی بیٹی پھپھو کی بیٹی کون ہے بڑی اچھی لگتی ہے، میں چاہتا ہوں میری شادی اس کے ساتھ۔ انہوں نے سارے معاملات پوچھے، کہتے ہیں ہاں اس کا رشتہ تو کسی اور جگہ ہو گیا۔ میں اللہ کے بندے اب کسی اور جگہ ہو گیا، وہاں سے توڑوانا گناہ ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے نہیں آپ تعویذ دے دیں۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے یہ چیز گناہ ہے، ٹھیک نہیں ہے، کسی کا رشتہ وہاں سے توڑوانا یہ جائز نہیں ہے، آپ اللہ سے مانگے، اللہ سے کہیں، یہ معاملات اللہ کے ہیں۔ اب یہ انسانوں کے نہیں ہیں، کسی کا رشتہ کسی جگہ توڑوانا حرام لکھا ہے، اسی کو تو جادو کہا ہے۔ اب وہ ضد پہ تھا، حضرت جی نے کہا یہ تو دماغ کھائے گا، اس کو سمجھ تو آ رہی نہیں، فرمایا ایسے کرو کاغذ دو پین دو۔ انہوں نے کاغذ دیا پین دیا، بس تعویذ بنا کے دی، جائے لے جاؤ۔ وہ ہفتے بعد مٹھائی کا ٹوکرا اٹھا کے لے آیا، فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ کا تعویذ چل گیا نا، میں نے کہا نہیں تھا تعویذ دو، آپ کے تعویذ نے کمال کر دیا۔ فرمایا میرے کیڑا تعویذ دیتا؟ وہ ہفتے پہلے آپ نے جو تعویذ دیا تھا، فرمایا ایسے کر وہ لے کر آ۔ وہ لے کر آیا، کھولا، فرمایا پڑھ، اس میں لکھا ہوا تھا یا اللہ میں جانتا نہیں یہ کمبخت مانتا نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا یا اللہ میں جانتا نہیں ہوں اور یہ کمبخت مانتا نہیں ہے، تو جو چاہتا ہے کر گزر، تو جو چاہتا ہے کر گزر، میں نہیں جانتا، اب میں کیا کروں، یہ گناہ ہے، میں تو نہیں جانتا اس مسائل کو، اندرونی خانہ کیا معاملہ ہے، اور یہ کمبخت مانتا بھی نہیں ہے میری بات، یا اللہ تو جو چاہتا ہے کر گزر۔ اور اللہ جانتا ہے ہاتھ میں قرآن ہے، میرے پاس بھی کہیں ایسے آئے، میں نے یہی تعویذ دیا، وہ ظالم کا بچہ کچھ ہفتے بعد میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ یا کچھ پیسے لے آیا، میں اس کو کہہ دیا یہ تعویذ ذرا دیکھ، یہ نہ کہ تو کسی اور کو بھی کہے، یہ ذرا دیکھ، اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا۔ میں نے کہا یا اللہ میں جانتا نہیں یہ کمبخت مانتا نہیں ہے، تو جو چاہتا ہے کر گزر، میرے رب کی مرضی ہے، کدھر بہتر جانتا ہے کدھر نہیں بہتر جانتا۔ میں نے کہتا جی آپ نے جو لکھا مجھے تو مل گئی، وہ اپنا ہی مست ملن، آپ نے جو لکھا مجھے تو اللہ نے دے دی نا، ذریعہ بن گیا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں، بار بار دہراتا ہوں، اللہ سنتا ہے سب کی، اللہ سب کی سنتا ہے، کوئی بات نہیں، گناہگار ہو اپنی جگہ، خطا کار ہو اپنی جگہ، بندے کس کے ہو؟ اللہ کے ہو۔ کیا ہو گیا یار؟ تمہارے نظروں میں جو بچے جیسے بھی ہیں، جا اس کی ماں سے پوچھ کے آ تیرا بچہ ایسا ہے، اللہ اللہ، ماں کو دیکھیے، ماں کو دیکھیے، جتنا نکما بچہ ہوتا ہے، جتنا نکھٹو بچہ ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ ذرا گھروں میں جا کے سروے کرو، کسی کا بچے کا نام ببلو، چندا، تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے نام رکھیں، اور وہ سب سے زیادہ نکم ہے۔ لیکن ماں سے پوچھنا، ماں سے پوچھنا، ماں سے پوچھ۔ اور اللہ اپنی محبت کا اظہار کس سے کرتا ہے؟ ماں سے، باپ سے نہیں کرتا۔ باپ جو ہوتا ہے نا وہ کامیاب بچے کو دیکھتا ہے، میرا کامیاب بچہ کہاں ہے، وہ جو فلانا ہے نا کرنل، وہ میرا پتر ہے، یہ فلانا جنرل نہیں، وہ میرا پتر ہے، وہ فلانا مولوی نہیں، وہ میرا پتر ہے، وہ جو سوشل میڈیا میں بہت آگے نہیں، وہ میرا پتر ہے۔ باپ تو جو بڑی سطح پہ ہوتا ہے اس کو دیکھتا ہے، بڑی سطح پہ، لیکن یہ ماں ہے جو گرے ہوئے بچے پر نظر رکھتی ہے۔ ہاں، بابا بات کر رہا تھا رمضان کے حوالے سے، ہم نے رمضان جاندار گزارنا ہے،
اس حدیث کو سامنے رکھیں. ایک حدیث سناتا ہوں مختصر سی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو رمضان کا مہینہ ملے اس کی بخشش نہ ہو. جبریل امین نے بدوا دی, اس بدوا پر رسول اللہ نے آمین کہی. فرمایا ہلاک ہو جائے, تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان مبارک جیسا مہینہ, مقدس مہینہ ملے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک تک یا اللہ خیر خیریت تک پہنچا دے. پھر رمضان مبارک کا مہینہ ہمارے لیے رحمت کا سبب بنا دے, بخشش کا ذریعہ بنا دے, مغفرت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمارا لگاؤ تجھ کے ساتھ جڑ جائے, ہمارے دلوں میں اللہ پیوست ہو جائے, ہمارے دلوں میں اللہ پیوست ہو جائے. میرے ہاتھ ایسی جگہ پہ بڑھے جہاں پر میرا اللہ چاہتا ہے, میرے قدم وہاں پر بڑھے جہاں پر میرا اللہ چاہتا ہے. میں وہ دیکھوں جو میرا اللہ چاہتا ہے, میں وہ بولوں جو میرا اللہ چاہتا ہے, میں وہ سوچوں جو میرا اللہ چاہتا ہے, میں وہ کروں جو میرا اللہ چاہتا ہے, میں وہ کھاؤں جو میرا اللہ چاہتا ہے, میں اس چیز کو چھوڑ جاؤں جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.